خواتین و حضرات، ادراک کے زیر اہتمام آن لائن محفل افسانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری مہمان افسانہ نگار شخصیت جناب حفیظ خان صاحب ہیں۔ حفیظ خان صاحب ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن رسمی طور پہ ان کے تعارف میں مجھے چند جملے کہنے پڑیں گے کہ حفیظ خان صاحب افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں۔ ان کے سرائیکی زبان میں لکھے ناول ادھورے لوگ کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ افسانوں کے متعدد مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حفیظ خان صاحب محقق بھی ہیں، تخلیق پر مبنی کتب بھی ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں اور صداکار بھی رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان ملتان اسٹیشن سے ایز ریڈیو پریزنٹر بھی کام کرتے رہے ہیں اور ریڈیو پروڈیوسر کے طور پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، جس کا اندازہ ان کی مضبوط آواز سے ہمیں بخوبی ہو جاتا ہے۔ حفیظ خان صاحب کا افسانہ شامل کرنے سے پہلے میں خالد فتح محمد صاحب سے ہی حسب روایت گزارش کروں گا کہ وہ آج کی ہماری مہمان افسانہ نگار شخصیت پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی خالد فتح محمد صاحب۔ حفیظ خان ایک زود گو یا بسیار نویس ادیب ہیں جو لوگ کم لکھتے ہیں یا جنہیں لکھتے ہوئے احتیاط ہر وقت جن کے ذہن پر سوار رہتی ہے، انہیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ جو پرولیفک لکھنے والا ہے، جو مستقل لکھنے والا ہے، وہ شاید اچھا نہیں لکھ سکتا۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا میں سوائے چند ایک کے وہی ادیب مشہور ہوئے ہمارے اردو میں بھی جنہوں نے زیادہ لکھا۔ جب آپ زیادہ لکھتے ہیں تو یقیناً آپ اچھا لکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر زیادہ لکھنے کی اہلیت ہے، اور جب آپ زیادہ لکھتے ہیں تو آپ یقیناً اچھا لکھتے ہیں۔ حفیظ خان نے پچھلے 2 سالوں کے عرصے میں، جو کہ بڑا مختصر عرصہ ہے، 3 بڑے، بلکہ میں 4 کہوں گا، ایک ناول انہوں نے سرائیکی میں لکھا اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ 4 کتابیں، 4 ناول انہوں نے 2 سالوں کے عرصے میں لکھے۔ اور ابھی آج ہم نے ان کے افسانے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ حفیظ خان ایک سنجیدہ ادب لکھتے ہیں۔ سنجیدہ ادب مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اور ہمیشہ ہی ایک سنجیدہ ادب کے مقابلے میں کہ اس کے پیرالل ایک پاپولر فکشن بھی چلا ہے۔ مجھے یاد ہے 60 اور 70 کی دہائی میں اگر ہیرلڈ رابنس پڑھا جاتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ جون اسٹائنبیک وغیرہ بھی اتنے ہی پڑھے جاتے تھے، اتنے ہی چھپتے تھے۔ سنجیدہ ادب لکھنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو حفیظ خان صاحب سنجیدہ ادب لکھتے ہیں۔ ان کا جو ادب ہے، ان کی جو تخلیق ہے، وہ ان میں سماج اور سماجی تاریخ اور خطے کی تاریخ کو بہت دخل ہے۔ ہر لکھنے والا اپنے معاشرے کے متعلق ہی لکھتا ہے، لیکن کیا وہ معاشرے کی ان تہوں کو سمجھ پاتا ہے جو عام لکھنے والے کے ذہن میں نہیں آتی؟ حفیظ خان صاحب ان تہوں تک پہنچتے ہیں جو ایک عام مشاہدہ کرنے والا یا لکھنے والا یا کوئی سماجیات کا اسکالر یا عالم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے فکشن میں ایک بہاؤ ہے۔ ان کے پاس
اپنے اظہار کے لیے الفاظ کی کمی نہیں. الفاظ کی کمی بہت سارے لکھنے والوں کے پاس ہوتی ہے، اور وہ کمی چند ایک الفاظ کو بار بار دہرا کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو حفیظ خان کے ہاں نہیں ہے. ان کے پاس الفاظ وافر ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو یہ کہنا چاہتے ہیں وہ عین اسی طرح ہی کہہ جاتے ہیں جس طرح ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اور یہی حفیظ خان صاحب کی سب سے بڑی خوبی ہے. ابھی میں چاہوں گا کہ آپ ان کا افسانہ سنیں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان، اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک کہانی، ایک افسانہ، اکیلا جاگتا ہوا آدمی. یہ میں نے اپنی کتاب تن من سی شریر سے لیا ہے، جو میرا افسانوی مجموعہ تھا، اور اس کے دو ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ یہ افسانہ میں نے 1991 میں لکھا تھا، جو آج آپ کے لیے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اکیلا جاگتا ہوا آدمی. شب کے 2 بج رہے ہیں. چھوٹے سے بیڈ روم کے قالین پر ایک نکڑ میں بچھے بستر پہ اکیلا بیٹھا جاگ رہا ہوں. میرے ساتھ ایک ڈبل بیڈ ہے، جس کے ایک بازو کی سمت میری بیوی رات 10 بجے سے سو رہی ہے. میرے پاؤں کی جانب فوم کے 2 گدے بچھے ہوئے ہیں، جن پہ میرے بچے ایک دوسرے میں گھسے سو رہے ہیں. جبکہ میری چھوٹی بیٹی ماریا اس انتظار میں پلنگ کی پیراندی کی جانب سو گئی ہے کہ کس وقت میں سوؤں، اور وہ میرے ساتھ لیٹ کر میری گردن میں اپنی ننھی سی انگلی چبھوئے. کبھی کبھی اس کا یہ انگلیاں چبونا اچھا لگتا ہے، لیکن میں عموماً زچ ہو جاتا ہوں. میری سونی بیٹی، میری گردن میں یہ برمے نہ چبھوئے کر. پاپا، مجھے برما پوڑنے میں بہت مزہ آتا ہے. دوسری تیسری جماعت کے دوسرے بچوں کی طرح ڈوڈر کا لہجے میں وہ بہت پیار سے جواب دیتی ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ اس کی عادت ہے. جاگتی ہو کہ سوتی میں ساتھ ہوں تو اس کی انگلیاں میری گردن پر ہوتی ہیں. ماں کے ساتھ اس لیے نہیں سوتی کہ وہ اپنی گردن پہ ہاتھ رکھنے ہی نہیں دیتی، اور بہن بھائی وہ بلا کہاں نزدیک آنے دیتے ہیں. میں کمرے میں نگاہ گھماتا ہوں. دوسرے کونے میں ٹرالی اور اس پہ رکھا ٹی وی. کیا اس کمرے میں صرف میں ہی اکیلا جاگتا ہوا آدمی ہوں؟ نہیں، یہ ٹی وی بھی تو جاگ رہا ہے. مگر کہاں، یہ تو دوڑتی بھاگتی تصویریں ہیں. لیکن یہی دوڑ بھاگ تو زندگی ہے. زندگی کیسی محض دکھاوا، کیونکہ جب آدمی سونا چاہتا ہے تو ان تصویروں کو دوڑنے بھاگنے پہ لگا دیتا ہے کہ لوگ سمجھیں وہ جاگ رہا ہے. یہ جاگنا آخر ہوتا کیا ہے؟ جاگنا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اور کیا جاگنا سونے کا متضاد ہوتا ہے؟ اور سونا کیا ہوتا ہے؟ کیا امکانہ گفتگو ہے. اب یہ بھی بتانا ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے نیند کرنے کو سونا کہتے ہیں، اور آنکھیں کھول کے بیٹھنے کو جاگنا. کیا آنکھیں بند کر کے جاگنا اور کھول کے سونا ممکن نہیں؟ شاید پاگل اس طرح کرتے ہوں گے. پاگل کیوں؟ تم کیوں نہیں؟ میں؟ جی تم. بھلا یہ تو بتاؤ، کیا تم اس وقت جاگ رہے ہو؟ بالکل. معافی چاہتا ہوں جناب، صرف آنکھیں پھاڑے بیٹھے ہیں. کیا میں صرف آنکھیں؟ جی ہاں، ٹھیک کہا. میں صرف دیدے پھاڑے بیٹھا ہوں. کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ میں جاگ رہا ہوں. میں بھی سو رہا ہوں کہ جیسے سارے سو رہے ہیں، بلکہ میں تو کبھی جاگا ہی نہیں. شاید پیدا ہوتے وقت کچھ جاگا تھا، مگر اماں نے بندھڑے میں باندھ تھپ تھپ کر سلا دیا تھا. میں نے پھر جاگنے کی کوشش کی تو لوڈ سلا دیا گیا. میں نے احتجاج کیا، رویا، چیخا تو چوسنی منہ میں دے کر جھولے کے حوالے کر دیا گیا. پھر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو تھاپڑے، لوڈے اور ڈراوے. سو جا بیٹا سو جا، رات کی ماں آ جائے گی. وات پھاڑی آئی کھڑی ہے، وہ دیکھو بھبوں دوڑتا چلا آتا ہے. چھوٹی سی روح
اندر تک کانپ جاتی۔ میں خوف سے سہم جاتا، آنکھیں زور سے بند کر کے اد سویا سا۔ نیند سمندر کے تھپیڑے اور اطراف میں رات کی ماں، وات پھاڑی اور بھبوؤں کی جھمر۔ مجھے جاگنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس بچے نے تو میری جان عذاب کر دی ہے۔ سوتا ہی نہیں، کہتا ہے 24 گھنٹے آکاش بیل کی طرح چھاتی کو چمٹ کر بس خون چوستا رہوں، چاہے اور کچھ ہو نہ ہو، یہ اپنی چسک چسک میں مست ہے۔ دل ڈوبنے لگتا ہے، سر چکرانا شروع کر دیتا ہے، اور گھر کا کام ویسے پڑا جخ مار رہا ہے۔ کروں تو میں کیا کروں؟ پھانسی چڑھوں؟ مسئلہ کیا تھا؟ ماس دودھ چھڑوانا تھا، بس پھر کیا؟ چھاتی کو رسول لگا کر میرا منہ میٹھے دودھ کی بجائے رسول کی کڑواہٹ سے بھر دیا گیا۔ میں پھر چیخا چلایا تو افیون کی کنی پانی میں گھول کر زبردستی میرے حلق میں انڈیل کر سلا دیا گیا۔ مجھے جاگنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ آپ تو میری سنتے ہی نہیں۔ بچہ بڑا ہو گیا ہے، سارا دن اس کا سامنا کرتے کرتے تھک جاتی ہوں۔ ادھر بھاگ دوڑ، شرارتیں الگ، اور الٹے سوال کر کے دماغ چکرا دیتا ہے۔ اب اسکول داخل نہیں کریں گے تو کیا اس کی شادی کے بعد کریں گے؟ اسکول سے گھر دور اور میں چھوٹا سا۔ فیصلہ ہوا کہ محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کے گھر پڑھنے بھیج دیا جائے۔ الف مادہ آ، بے بکری، پے پنکھا، پے پینسل بھی تو ہوتی ہے، میں منایا۔ پڑھ پے پنکھا۔ مولوی صاحب کی آنکھیں سرخ ڈھیلے بن کر باہر کو ابل آئیں۔ مگر پے پرندہ بھی تو ہوتا ہے۔ جواب میں زور کا تھپڑ منہ پر پڑا۔ اپنی ماں کا قاعدہ پڑھتا ہے۔ مولوی صاحب کا کلاڑا ہاتھ میرے چہرے سے دگنا بڑا تھا۔ میں ابو کو بتاؤں گا کہ آپ نے مجھے گلا نہ دبا دوں گا، زبان نہ کھینچ لوں گا گدی سے۔ خبردار اگر گھر جا کر کسی کو کچھ بھی بتایا۔ مولوی صاحب کے ابلے ہوئے ڈھیلے لڑک کر کچھ اور بھی باہر نکل آئے۔ ببو دوڑتا چلا آتا ہے۔ رات کی ماں، وات پھاڑی، سرخ آنکھوں کے ڈھیلے، خون خشک ہو گیا۔ آنسو نیم انجماد کی حالت میں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی۔ مور اوور کے طور پر مولوی صاحب نے میرے ہاتھ بڑی چارپائی کے پائے تلے دبا کر اوپر اپنی دیو ہیکل بیٹی کو بٹھایا اور صاف کرنے کو من گندم کا تھیلا بھی اس کے سامنے دھر دیا۔ آخر کیوں مجھے جاگنے نہیں دیا جاتا؟ 100 مرتبہ کہا ہے کہ میں بڑوں کے سامنے نہ بولوں۔ خبردار گھر سے باہر نہیں نکلنا، پٹھان لے گیا تو پتہ چل جائے گا۔ اوہو دھچر، لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، موئے کمینے ہوتے ہیں، اور پی ٹی ماسٹر سے بچ کے رہنا۔ استاد کھال بھی کھینچ لے تو اف نہیں کرنی۔ پھر چھٹی کرو گے؟ ہاتھ نکالو، ہاتھ سیدھا کرو، ہاتھ، اور چھڑی کی زپ زپ زپ۔ کیا ہو گیا ہے؟ آج ہوم ورک نہیں کرنا؟ امتحان سر پہ ہے، یہ تو لازمی فیل ہوگا۔ پھر بھیک مانگے گا کچکول اٹھا کے۔ خان صاحب آپ کے بیٹے نے نہیں پڑھنا، سارا دن بیٹھ کر تصویریں بناتا رہتا ہے، کھیل تماشے، فلمیں اور ڈرامے۔ چھوڑ یار، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ ڈاکٹر؟ مگر میں تو ڈاکٹر، صرف ڈاکٹر۔ میرا نواسا تو جج بنے گا، چوروں کو پھانسی دے گا۔ جج؟ پھانسی؟ مگر میں تو رات کی ماں، وات پھاڑی، جھمری جھمر، کڑوی رسول، افیون کی کنی پکڑ کر اس کے حلق میں اڈیل دو، اور پھر نیند ہی نیند۔ آخر کیوں مجھے جاگنے نہیں دیا جاتا؟ لو اور سنو، ہم نے جنا اور ہم ہی سمجھا رہا ہے۔ بیٹا تم نے ہمیں پیدا کیا یا ہم نے تمہیں؟ اب والدین جہاں کہیں ہاں ہی کی جاتی ہے، اور ویسے بھی کوئی غیر تھوڑی ہے، تمہاری خالہ کی بیٹی ہے۔ مگر ابو تو چچا کی بیٹی۔ ابو تمہارا تو ایسے ہی ہے، خدا جانے کب سجن دشمن کی شناس آئے گی اسے۔ لیکن مجھے تو شناس ہے، اور ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں۔ تیرا یہی حال تو کسی نے اپنی بیٹی نہیں دینی، بیٹھا رہے گا یوں ہی سر ہلاتا۔ کیا کہتے؟ شادی نہیں کروں گا؟ شادی تو کرتا ہے، مگر خالہ کی بیٹی نہ ہو۔ اچھا، سیانہ کوا ہے، ضرور کوئی بیٹ ڈھونڈ رکھی ہوگی، مگر خون تو آخر ہمارا ہے، حیا کرے گا۔ ویسے بھی گدھے کا کیا کام کہ کشتی پہ نہ چڑھے۔
اور پھر گدھا کشتی پہ چڑھ گیا۔ جھمرا ہی جھمرا، وات پھاڑی رات کی ماں، کڑوی رسول افیون کی کنی، آخر مجھے جاگنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ کسی وقت تو میرے پاس بیٹھ جایا کریں، میرا بھی جی چاہتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ گزرے دن کی باتیں کروں۔ ساس نے کیا کہا، نندو نے کیا کہا، دیور بھابھی کیسے جل جل کوئلہ ہو رہے ہیں، ہمسائی چندری مانگے تانگے سے باز ہی نہیں آتی، نوکر چھوور اصلو ترپڑ کم کوس الٹا اس کی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا بہنوئی بگ داڑا تو ہے ہی، بگ اکھا بھی ہے، نرا دید پلیت۔ دوسرے کی بہن بیٹی کو ایسے تاڑتا ہے جیسے گرم حلوے کا منگر سامنے دھرا ہو۔ یہ کیا، اب تو جو موئی کتاب ایک طرف رکھتے ہیں، میں نے تو خام خواہ شادی کی آپ سے۔ اب تو آس پاس کے لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان بھاتا نوالا جو ہوئی، گلے کی مصیبت بنانے کا فائدہ۔ ہاں یہ دیکھیں، میں بیکار کی بکواس کر رہی ہوں اور آپ جناب سو گئے ہیں۔ کیسا شوہر ہے، میکے کا نہ سسرال کا، میں تو دل کی بھڑاس بھی نہیں نکال سکتی۔ جھمرا ہی جھمرا، افیون کی کنی اور پھر نیند ہی نیند۔ ہوں تو جناب نے یہ ملازمت اعلیٰ انسانی اقدار، بنیادی حقوق کی حفاظت اور انقلابی معاشرتی تبدیلیوں کے لیے کی تھی، خاک اور راکھ کی تھی اعلیٰ اقدار کے لیے۔ تحصیل کے سارے وکیل ہڑتال پر ہیں، منشی اہلکار الگ چلا رہے ہیں، جناب کی عدالت سے منتقلی مقدمات کی درخواستوں کے انبار روزانہ دائر ہو رہے ہیں، ہائی کورٹ تک واویلا ہے۔ میری اپنی ملازمت خطرے میں ہے کہ ضلع کا بڑا جج ہو کے بھی ماتحتوں پر مؤثر کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ لیکن سر، میں یہ سب کچھ سستے اور فوری انصاف کے لیے کرتا ہوں۔ میں بلا مقصد پیشیاں نہیں دیتا، خام خواہ سٹے نہیں کرتا، اہلکاروں کو رشوت نہیں لینے دیتا۔ قبضہ گروپ حوصلہ ہار بیٹھے ہیں، اب مقدمے 10 برس میں نہیں بلکہ 2 مہینے میں فیصلہ ہو رہے ہیں۔ سر آپ غور تو کریں، میرے خلاف شور مچانے اور ہڑتالیں کرنے والے کوئی مظلوم نہیں بلکہ ظالموں کے گروہ ہیں۔ یہ قبضہ گروپوں کے اعلیٰ کار اور وہ بدترین اور کرپٹ لوگ ہیں جنہیں نہ تو جلدی فیصلوں سے غرض ہے اور نہ ہی یہ انصاف کے طلبگار، بلکہ یہ تو انصاف کی ان قبروں کے مجاور ہیں کہ جن میں مقدمات کی فائلیں نسل در نسل دفن ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ لو اور سنو، مجھے سمجھا رہا ہے کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے نوکری کو اور ہم نے تو شاید 30 برس جک ماری ہے۔ نہ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا انصاف کے ٹوٹے پرزے کرنے کا؟ کچھ پتہ بھی ہے تم پہ کیا کیا الزام ہیں؟ پہلا الزام تو یہ ہے کہ تو وہ کرپٹ جج ہے جو رشوت ہڑپ کرنے کے لیے کسی ضابطے، قاعدے اور قانون کی پرواہ نہیں کرتا۔ وکلا کو ریلیف تو کیا دینا، ان کی دلیل بھی نہیں سنتا، ضمانت لیتا ہے نہ سٹے دیتا ہے۔ آخر وکیلوں نے بھوکا تو نہیں مرنا؟ نہ تیرے جیسے جج کو کم از کم میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ بات کرائیں جی میری اوپر، بنائیں اس کو OSD تاکہ جناب فرصت سے بیٹھ کر انقلابی معاشرتی تبدیلیوں کے بارے میں اچھی طرح غور فرما سکیں۔ کڑوی رسول افیون کی کنی، جھمرا ہی جھمرا، نیند ہی نیند۔ بس ابا جی یہ دیکھیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں آپ کی ایمانداری کو، اصول پرستی کو، انصاف پسندی کو۔ بہت واہ واہ ہے آپ کی شہر میں، ریل گاڑی آپ کا نام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ نور کی شعائیں ہیں آپ کے چہرے مبارک سے آسمان تلک۔ اونچے ممبر پر جو بیٹھے ہیں، بلا گردن جھکا کر اپنے گھر کی طرف کیوں دیکھیں گے آپ، جہاں بھوک ہی بھوک ہے، فاقے ہی فاقے ہیں۔ اگر اتنا ہی ایمانداری کا بخار چڑھا ہوا تھا تو کیوں کی تھی شادی؟ کیوں لگا دی تھی بچوں کی قطار؟ بیوی کے علاج کے لیے روپے نہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ چھوڑا نہیں، بیٹوں کی ملازمت کے لیے سفارش نہیں کرنی، بیٹیوں کی شادی کے لیے جہیز نہیں، مگر نام تو ہے انصاف کا، پرچم تو بلند ہے، خاک بلند ہے گھر سے باہر انصاف اور گھر کے اندر ظلم اور ناانصافی۔ ہم سبھی جا رہے ہیں، چلاتے رہیں آپ اس گھر کی دیواروں پر اور بیٹھے رہیں یوں ہی انصاف کے اونچے ممبر پر۔ وہ سبھی گھر چھوڑ گئے۔ مجھے ریٹائر ہوئے 5 برس ہو چکے ہیں، پینشن بک ابھی تک نہیں بنی۔ جو اہلکار میرے 2 لفظ لکھنے پر دوڑے چلے آتے تھے، اب انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو تو کیا کہنا، اعتراض لگا لگا کر میری سروس بک بھی کالی کر دی ہے۔ کہتے ہیں اپنے زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ لاؤ، کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کیا میں کرسی پہ بیٹھ کر انہیں پہچانتا تھا؟ کیا ان کے کام کیا کرتا تھا؟ میں کام ہی تو کرتا تھا،
मगर वो जो मेरे नज़दीक जायज़ होते थे, किसको दिल का हाल सुनाऊं, कोई मेरे पास नहीं बैठता। कहते हैं क्या मैं उन्हें अपने दफ्तर में घुसने देता था? अब आप ही बताएं, मैं भला नाजायज़ सिफारिशियों को कैसे अंदर आने देता? क्या करें, अब तो कोई जगह ठिकाना ही नहीं रहा। शहर की जामा मस्जिद के ख़तीब के हुजरे में रहता हूँ। हज़रत साहब भी तंग हैं, कुछ ज़्यादा खुश नहीं कि सारी सारी रात जागता रहता हूँ, उनकी नींद भी ख़राब करता हूँ। फरमाते हैं किसी रोज़ यूं ही जागता जागता हमेशा की नींद सो जाऊँगा। अब भला हज़रत साहब को क्या बताऊँ कि जागने तो मुझे कभी दिया ही नहीं गया। मैं तो बस आँखें फाड़े सोया रहा तमाम उम्र, और अब भी वैसे का वैसे जागने की ख्वाहिश के शराब में सो रहा हूँ। रसविल की कड़वाहट अभी तक मुंह में है और घोली हुई अफीम का चमचा लबों पे धरा है। नींद ही नींद है चारों तरफ, और मेरे सामने रात की माँ वात फाड़ी और दौड़ते हुए बबुओं की झुम्मर ही झुम्मर, रक्स ही रक्स। तो नाजरीन, ये था आज का अफसाना, अकेला जागता हुआ आदमी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।